شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الورى ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكل عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد أتقانا محمد أرزانا محمد أرفعنا محمد أزهانا محمد أتقانا محمد أطببنا محمد أنورنا محمد اللهم صل على محمد أطببنا أجدرنا أنورنا أزهانا أجلانا وأولانا أرفعنا وأزهرنا وأجدرنا محمد اللهم صل على محمد صل على نظامت امامت ولایت قیادت سیادت تلاوت محمد اللهم صل على محمد صل على نظامت امامت قراءت شجاعت شجاعت محمد اللهم صل على محمد أسوة محمد نبوة محمد سروة محمد بنوة محمد اللهم صل على محمد لیاقت
فراقت محمد فراقت محمد جسامت محمد جسامت محمد اللہم صلی علی محمد نظر محمد فکر محمد فکر محمد بنان محمد لسان محمد قلب محمد وصلب محمد اللہم صلی علی محمد ولادت سیادت قیادت امانت دیانت وجاہت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی نبی کا محمد ولی کا محمد حبی کا محمد تقی کا محمد اتقا کا محمد ارزا کا محمد اتبب کا اجدر کا انور کا اولا کا ازہا کا محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد قرابت محمد قرابت محمد صلی علی سیادت محمد بتکریم بتزمین بتجمید بتوحید بتکریم محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی امامت محمد امانت محمد سیادت محمد اللہم صلی علی محمد قرآن محمد اعلان محمد زبان محمد اتقان محمد اذعان محمد اعلان محمد عنفوان محمد قلب جنان محمد صلی علی محمد انسان 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 محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی رفیق محمد عتیق محمد فتیق محمد رشیق محمد فضیق محمد رفیق عتیق نزیق جزیق ابی بکر صدیق محمد اللہم صلی علی ایاب محمد زہاب محمد کتاب محمد خطاب محمد نصاب محمد عمر بن الخطاب محمد اللہم صلی علی محمد اعلان محمد بیان محمد لسان محمد عنفوان محمد اذعان محمد اتقان محمد عثمان بن عفان محمد اللہم صلی علی حبی محمد تقی محمد رضی محمد وزی محمد تقی نقی محمد علی محمد اللہم صلی علی محمد حالین محمد جمالین محمد کمالین محمد نظمین محمد وزمین محمد ابی عبداللہ الحسن و حسین محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جمال محمد کمال محمد اقبال محمد اعمال محمد رمال محمد اقوال محمد اجمال محمد اجمال محمد رمال محمد ازبان محمد ازبان محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وعائد وسلم وانصر وسلم وارحم وسلم ازکا وسلم وازہم وسلم اولا محمد وازہر محمد وارحم وسلم وازمر وسلم ارحم وسلم وانور وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ بسم اللہ لا الہ الا اللہ بحمد اللہ و بفضل اللہ علماء کرام دے بیانات تساں احباب سن چکے ہو
میں ایک ادنا جیاں طالب علم ہومن دی حیثیت نال چونکہ اس محفل درس قرآن دی ایک کڑی ہم لہٰذا میں بھی اللہ دے حکم نال حاضر ہو گیا تساں احباب تشریف گھن کے آ گئے ہو ماشاءاللہ۔ تہاڈا آونا اللہ اپنی رضا واسطے اپنی دربار عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس پر فتن دور دے اندر قرآن مقدس دی محفل یا درس قرآن یا قرآن پاک دی تعلیم کرواونا اس تو وڈی ہور سعادت دنیا چ کوئی نہیں۔ قرآن مقدس تہاڈی ساڈی زندگی دا ضابطہ حیات بن کے آیا ہے۔ بحمد اللہ اس سعادت حاصل کرن واسطے ساڈے محسن اور مشفق جناب محترم حق نواز احمد خان اور دیگر انہاں دے رفقاء اور احباب نے اے درس قرآن مقدس دی محفل دا انعقاد کیتا ہے۔ اللہ پاک کو دعا کرو جو اللہ پاک انہاں دی اے محنت محض اپنی رضا واسطے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یہ جڑے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہو نا یہ تساں آرام نال بیٹھے رہو تو یا نہیں بہ سکتے تو پیچھے ون کے بہ ونجو، سمجھائی؟ جڑے تھک ونجو تو پیچھے سہ ونجائے تلے لیٹ وجائے۔ وچے جڑا نا مکوڑیاں آر وچے اٹھینا کو نہیں تساں، جڑا اٹھا نا وقت میں اس نے پکڑ گئی انسان۔ توجہ کر کے باؤ، جڑا وقت تھوڑا اس توجہ نال باسو انشاءاللہ قرآن و سنت دے ذریعے نفع ہو سی اور انشاءاللہ میں ایمان تھوڑا تازہ کرنا ہے تا اللہ دے قرآن نال تازہ کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ایماندار انہاں دی نشانی تے علامت اللہ دا قرآن اے بیان فرمایا ہے کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ، جس وقت ایماندار بندیاں دے سامنے میں اللہ دے قرآن دی آیات دی تلاوت کیتی جائے، اللہ فرماندا ہے زادتہم ایمانا، انہاں دا ایمان کھلن لگ ویندا ہے، تر و تازہ ہون لگ ویندا ہے۔ کیویں؟ ایمان انج تر و تازہ ہوندا ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، انہاں دا جو زیادہ اللہ دی ذات تے یقین تے توکل تے بھروسہ وددا ویندا ہے۔ معلوم ہوندا ہے ایمان تازہ ہوندا ہے تا قرآن نال، تے ایمان پکا ہوندا ہے تا کیڑی شے نال؟ قرآن پاک۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا علم مبارک ایسا بے مثال اور پاک علم ہا کہ اس علم وچوں جس صحابی نو جڑا کچھ فیض ملدا گیا ہے، اللہ دی قسم ہے اس تعلیم محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ انج چڑھیا صحابہ کرام دے ہوتے کہ صحابہ کرام نے اپنی جانہ تا پیش کر چھوڑین مگر او تعلیم محمد مصطفیٰ دے اندر کدیں کمزوری نہیں آوان دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم بے مثال علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت صورت بے مثال ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت خصلت عادات کردار بے مثال ہے. لہذا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ ہویا بے مثال ہویا. سوچنا اے ہے بھئی علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ صحابہ کرام تے تا چڑھیا مگر اساں جو سونے محبوب محمد مصطفیٰ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم آکھو کہ تھکے بیٹھے ہو رسا آکھو ایک باری اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ. تو توڑے ساڑے ہوتے تعلیم محمد رسول اللہ دا رنگ چڑھیا ہے کہ نہیں چڑھیا. اساں پیغمبر دے امتی بھی ہیں، پیغمبر دے عاشق بھی ہیں، پیغمبر دے متوالے بھی صدوہ ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت و عادات دے ہوتے عمل بھی کرا ہے تے پھر بھی ساڑے ہوتے رنگ نہ چڑھے تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تو پھر معلوم ہوندہ ہے اس بندے دے اندر کوئی بےایمانگی ہے. تعلیم محمد الرسول اللہ دے اندر کوئی عیب نہیں آندا. اس وجہ تو اللہ کریم نے تعلیم محمد الرسول اللہ نو بے عیب بنا چھوڑے ہے، بے مثال بنا چھوڑے ہے. لہذا جڑا جڑا تعلیم محمد الرسول اللہ نو اپنے دا گیا ہے اللہ دی ذات دی قسم ہے قرآن شہادت دیندہ ہے او اجد بے مثال بڑھے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ صحابی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن ہے محمد الرسول اللہ دا. اللہ دے تعلیم محمد الرسول اللہ نو اپنایا ہے وجود دے اندر اجد رنگ چڑھے ہے جو ٹردہ زمین دے اتے ودا ہے او دے چلن دی آٹ اللہ جنت دے اندر سنوا چھوڑی ہے. ہن سوچنا جو تواڈے سادے وچ رنگ چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا. اور پھر سب تو سمجھن والی گل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکمل نبوت دا جڑا علم ہا او ادھا علم حضرت اما عائشہ صدیقہ دے کول ہے تے ادھا علم صدیقہ دے والد حضرت ابو بکر صدیق دے کول ہے. اللہ نے بڑی تقسیم رکھی. سیدنا ابو بکر صدیق آکھو رضی اللہ عنہ آکھو ایسا بے مثال صحابی ہے کہ سارا علم اللہ نے پلٹ چھوڑیا ہے تو ابو بکر صدیق دے سینے دے وچ پڑا چھوڑا ہے نبوت دا. صرف نبوت اللہ نے دیتی باقی سارا کمال اللہ نے چھوڑا. سمجھا نہیں بھائی یہ جملے ذرا غور نال سنا ہے ویندے بہرحال تو سب تھکے تے بیٹھے ہو نال نال میں تو کو بول ویسا چاہے نیند آوے جو کچھ ہوئے میں قرآن پڑھنا ہے تو تمہیں بلاونا ہے نال نال. یہ کوئی سوتا تھا سپیکر چاہ کے تھیرے ٹھکے تھا. قرآن جس سے لے پڑھی ہوئے تو وہ توڑا ہی حق بن دے نا. یہ تو بیان کرن والا بیان پیا کردہ ہے اس نو بیان دا ثواب پیا مل دے. تو سا نال پڑھ سو تو کو تصدیق قرآن دا ثواب مل سی نا کہ کوئی نہیں ضرور ثواب دی. انج دھوتے ناتے بشکے بشکائے ہے نہ لوڑ تے نال نال پڑھ دیا سو انشاءاللہ. نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم اللہ نے پلٹ چھوڑیا ہے. ادھا اما عائشہ صدیقہ دے کول آیا ہے تے باقی ادھا علم نبوت دا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے کول آیا ہے رضی اللہ عنہ.
مگر کمال ہے عائشہ صدیقہ تے نبوت دے علم دا رنگ چڑھیا ہے تو بصورت قرآن چڑھیا ہے. گل سمجھا ہے؟ بصورت قرآن چڑھیا ہے. اور اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ہوتے نبوت دے علم دا رنگ چڑھیا ہے تو بھی بصورت قرآن چڑھیا ہے. کیا مطلب؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے جدن بھی بولیا ہے تو سب تو پہلے قرآن نال بولیا ہے. توجہ کرے ہے. ساری توڑیاں ماواں دھیری بھیڑی موجود ہیں. اللہ با حیات با کمال بناوے، ایماندار بناوے. اوئی مائیاں ہننا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جدن بھی کوئی مسئلہ دین دا پوچھے تو او کسے ہور روایت یا کہاوت یا اورلے پرلے اکابر مکابر شکابر اے کوئی نہیں. جدن اما عائشہ صدیقہ کو کوئی مسئلہ پوچھے کوئی عورت پوچھے کوئی بڈھی جوان کوئی مسئلہ پوچھے اما عائشہ صدیقہ سب تو پہلے قرآن دی آیت پڑھ کے مسئلے دا جواب دے دیا. یہ طریقہ ساڑھے توارے اندر آونجے تا وقت اسا اما دے فرما بردار بن سوں کہ نہ فرمان بن سوں؟ بولو. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا علم جڑا ہے اس دا رنگ چڑھیا ہے صحابہ تے اما عائشہ صدیقہ تے، لیکن رنگ چڑھیا ہے تو بصورت قرآن چڑھیا ہے. صحابی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدہ بھی بولیا ہے قرآن دے ذریعے بولیا ہے. اما عائشہ صدیقہ یا ازواج مطہرات جدہ بھی بولین تو قرآن دے ذریعے بولین. اللہ نے ثابت فرما چھوڑیا قیامت تک کہ میرے محمد الرسول اللہ دا ایو جیاں بے مثال علم ہے نبوت دا بصورت قرآن مقدس کہ جس جس بندے تے قرآن اور نبوت علم چلدا گیا ہے محمد پاک دا او جرن بھی بولے سی تا اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ کے بولے سی. کیوں؟ اس دے اتے محمد الرسول اللہ دی نبوت دے علم دا رنگ چڑھیا ہے تو بصورت قرآن چڑھیا ہے. گل سمجھ آدھی بھئی ہے کہ اوکھی ہو گئی ہے گل. خیر تھلا ہے. اللہ اللہ تا صحابہ کرام اللہ اللہ. دیکھو ایک صدیقہ ہے تے ایک صدیق ہے. ایک کون ہے؟ بولو. ایک صدیقہ ہے تے بیا کون ہے؟ صدیق ہے. صدیق او ہے جڑا بھول کے بھی کوڑ نہیں بلیندا تے صدیق دی دھی تے بیٹی او ہے جڑی کدیں بھول کے بھی کوڑ نہیں بریندی. اللہ نے دوہاں دا لقب صدیق رکھ چھوڑیا ہے. ایک صدیق ہے تے ایک صدیقہ پیا بندا ہے. اس وجہ تو اللہ فرماندا ہے جتنا نبوت دا علم بصورت قرآن حضرت ابو بکر صدیق تے چڑھیا ہے یا ابو بکر صدیق دی بیٹی اما عائشہ صدیقہ تے چڑھیا ہے، باقی کسے صحابہ تے اتنی رنگ نہیں چڑھیا جتنا نبوت دا علم بصورت قرآن عائشہ صدیقہ تے چڑھیا ہے یا عائشہ صدیقہ دے والد ابو بکر صدیق تے چڑھیا. صدیق دا بھی لقب قرآن چکائیں دیتا ہے اللہ دیتا ہے ابو بکر صدیق تے عائشہ صدیقہ دا لقب بھی اللہ پاک نے خود عرش معلیٰ تو دیتا ہے عائشہ صدیقہ. تے اسائیں میں سچے بن ونجائیں جو وقت لوگ ہی آکھیں جو اے یار صدیقین ہیں. یہ کون ہیں؟ ہاں کوڑے تا ڈھیر ودن نا روایتاں سنا منیاں کہانیاں تے قصے تے من گھڑت، مگر اللہ دی قسم ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ دا سچے بنو. یہ سچے بننا اوکھا لگدا ہے نا
بال یتیم کراؤنے پوندن، جانا چھلڑیاں کراؤنیاں پوندیاں، جائیداداں لٹنیاں پوندیاں، ہر شے قربان کرنی پوندی ہے تے تاں ون کے اللہ سچے اساں بنو جو اللہ آدھا ہے اوکھا ہے سچے نہیں بن دے تو وقت کم از کم کونو مع الصادقین او جڑے سچ بولندن کم از کم انہاں دے صف دے وچ تے رل ونجو تاکہ میں اللہ رلن نال تو کو صدیق آکھ چھوڑا۔ یہ جو صدیق اللہ سارے کو بناوے جو دل زبان جو گفتگو ہوئے تو سچی گفتگو کوڑ نہ ہوئے زبان دے سبق یاد کرو آپ سلم دی نبوت دے علم دا رنگ چڑھیا ہے عائشہ صدیقہ تے صدیقہ دے والد ابو بکر صدیق تے تو بصورت قرآن چڑھیا ہے بصورت قرآن چڑھیا ہے ایو تو سبق ہے اور زیادہ سبق لمبا سبق ہوئی نہیں تاں صحابہ کرام رل کے آئیں اما عائشہ صدیقہ دے کول نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد تو کہ فرمادن صحابہ کرام ما اشکل علینا اصحابی ما اشکل علینا اصحابی جڑے مسئلے وچ اسانو مشکل پائے ونیا یہ کون آدھے پائیں صحابہ کون آدھے پائیں توجہ نال سنا ہے گا ما اشکل علینا اصحاب جس لے کسے مسئلے دے اندر ساکو مشکل پائے ونیا اساں بھاج کے ویندیا سے اما عائشہ صدیقہ دے کول بھاج کے ویندیا سے عائشہ صدیقہ دے کول وجدنا منہم علما اللہ دی قسم صحابہ کرام آدھل وجدنا اور بھی ازواج مطہراتان پیاں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ باقی ازواج مطہرات بھی ہومنا تا انہا کول تا علم بیا مگر اللہ دی قسم وجدنا منہم علما سارے صحابہ کولوں ساری ازواج مطہرات کولوں سب تو زیادہ علم اساں پایا ہے محمد الرسول اللہ دتا اما عائشہ صدیقہ کول پایا ہے سادہ مسئلہ جے حل ہوندا تا اما عائشہ صدیقہ دے کول حل ہوندا بال ہو مننا جس وقت بال روے تے او دوڑ کے ویندہ ہے اما دی جھولی ہے کیونکہ اس نے پتہ ہے جو جڑا سکون اتھاؤ مل سی بیا کتھاؤ ملدا نہیں ہے اس طریقے نال صحابہ دن جیسا کو دین دے معاملے کوئی مسئلے درپیش آونے ہاں مشکل یا مسئلہ کوئی حل نہ پیا ہوندے ہوا اسا بھاج کے ویندے آسے اما عائشہ صدیقہ کول پردے دے پچھوں بہ کے سوال کریں دے آسے مسئلہ پوچھ دے آسے تے اما عائشہ صدیقہ سارا مسئلہ حل کر چھوڑیں دی تے والجدمی بولیے اما عائشہ صدیقہ قرآن نال بولیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دے کول آدھے اما میں ایک مسئلہ سنی ودا میں کو تھوڑا اشکال ہے میرا اشکال ذرا دور کریں اما تاکہ میرے مسئلے دے اندر شک تے واٹ نہ رہے ونیا اما عائشہ صدیقہ فرمان دیا ہے کو
ہی کا سائٹ رکھ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں دسا میرا پوتر کیڑے مسئلے چ شک پیا ودائی کیڑے مسئلے چ تینوں میاں کوئی واٹے شک اشکال حضرت عبداللہ ابن عمر فرمادن بخاری دے اندر حدیث ہے سنن نسائی دے اندر بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمادن اما میں تو سنی ودا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدہ جنگ بدر ہویا ہے مشرکان دے بڑے بڑے سردار مردار تھی گئن قتل تھی گئن ان سارے سرداروں کو چاہ کے محمد الرسول اللہ نے ایک کھو دے اندر سٹ کے وطو انہ دے اتے چڑھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھائی ہاتھ دے اندر کھجور دی چھڑی بھی کھدی کھڑے انہ لاشاں کو مرین دے بھی پائے اجڑے مردار ہو گئے قریشیاں دے وڈے وڈے سردار بدر دے اندر قتل ہو گئے انہ دیاں لاشاں کو اللہ دے رسول سوٹی مبارک دے نال مرین دے بھی پائے تے نال فرمان دے پائے حل وجدتم ما وعد ربکم حقا آخو سبحان اللہ وقتا کو ایک باری حل وجدتم ما وعد ربکم حقا اللہ دے رسول اے آیت پڑھ کے انہاں مردیاں نال کلام پہ کریں دیاں خطاب پہ کریں دیاں اما عائشہ تے وال میرے پیو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جس لے ڈٹھائے انہاں کو برداشت کوئی نہیں ہویا فوراً محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے سوال کیا کیتا ہے اللہ دے رسول کو اما عائشہ صدیقہ میرا ابا جان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً محمد الرسول اللہ تے سوال چا کیتا ہے تے اللہ دے رسول کو حضرت عمر فاروق فرما دل یا رسول اللہ کیف تکلم اجسادا لا ارواح لہا یا رسول اللہ ایکی میں مردیاں نال کلام پہ کریں دے ہو جنہ دے جسم دے اندر روح کوئی نہیں ہے او جیندے بھی کوئی نہیں وقت بھی انہ نال یا رسول اللہ کلام پہ کریں دے ہو کیا ہو سن دے پہن حالانکہ تسا قرآن دے اندر تسا کو پڑھایا ہے حضرت عمر فاروق فرما دے پہن توجہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہے یا رسول اللہ تسا قرآن دے اندر تسا کو پڑھایا ہے جو جس تے موت آونجے نہ سن دے نہ جان دے نہ ویکھ دے نہ روح واپس آن دے نہ کوئی اور مسئلہ ہوں دے ایک قرآن دے اندر تک تسا ساکو این سبق پڑھایا ہے یا رسول اللہ پر تسا آپ والعج کی میں قرآن دے خلاف کر کے مردیاں نال کلام پہ کریں دے ہو اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے توجہ کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر اما عائشہ صدیقہ کو گال پیا سنیں دے مسئلے دی وضاحت پیا سنیں دے اما وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عمر تو چپ کر تو بلندہ ہی رہ ویندہ ہے تو زمین تے بلندہ ہے میں کو خطرہ پائے ویندہ ہے جو کہ دہیں عرشہ تو اللہ قرآن نازل نہ کر چھوڑے عرشہ تو قرآن ہاں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی تھا کوئی نہیں جس سے لئے بولے ہاں تک کھڑکا کے بولیں دے آنے جس سے لئے بولیں ہاں نبی علیہ السلام کوئی خطرہ لگ ویندہ جو کہ دائیں اللہ قرآن نہ نازل کر چھوڑے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی تصدیق دے اندر تا اللہ دے رسول فرمایا انت لسان من اللہ او تو تا اللہ دی زبان نال گل کریں دائیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ لہذا تو چپ کر بول نہ ہو سکتا ہے بات اللہ تو قرآن دی ٹھاپان شروع کر چھوڑے نبی علیہ السلام فرمایا ہے چپ کر
اے ہون سن دے پین میری گال توجہ کرنا اے ہون کیا کرنے پین اے میری گال تواڈے تو بھی زیادہ سن دے پین ہن مردے کون ہیں ہن تا مردے میتن مگر اللہ دے رسول فرمایا ہے اے میری گال تواڈیاں گلاں نہیں غلط توجہ ہے تواڈیاں گلاں نہیں صحابہ دے کلام نہیں کسے ہور دا کلام نہیں میں پیغمبر دا کلام اے تواڈے تو بھی زیادہ سن دے پین حضرت عبداللہ ابن عمر نبی علیہ السلام دس جلیل القدر صحابی ہے اما عائشہ صدیقہ کو جنا مسئلہ بیان کیتا ہے اما عائشہ صدیقہ قربان ونیا اما عائشہ صدیقہ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ نے جس لے عبداللہ ابن عمر کو گل سنیے اس وقت اما عائشہ صدیقہ فرما دیے ایک واری والد سامے کیا پیا آدھا ہے عبداللہ ابن عمرہ ایک واری وقت بول کیا گل پیا کریں ہے کیویں پیا کریندا ہے سوچ سمجھ کے میرے محمد پاک دے نال انہاں دے بارے گل کر کیویں پیا گل کریندا ہے وقت ایک واری تا گل کر میرے سامنے اما عائشہ صدیقہ فرما دین عبداللہ ابن عمر نے وقت سنا ہے اما عائشہ صدیقہ فرمایا ہے کیف یقول رسول اللہ ہائے ہائے اللہ کیف یقول رسول اللہ او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو اپنی جات ٹھیک کھڑا دائیں مگر میں اما عائشہ صدیقہ کول سن کیفا یقول رسول اللہ اے کیویں اللہ دا رسول فرما سکتا ہے اے تا قرآن دے خلاف گل ہے اے تا قرآن دے زد دے اندر گل ہے میں اما عائشہ صدیقہ تو تب بسترے دے اتے سیج دے اتے بلا کے میں اما عائشہ صدیقہ کو تھا میرے محمد پاک نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ جس تے موت آونجے نہ سندا ہے نہ جاندا ہے نہ ویکھدا ہے نہ کچھ اور ہوندا ہے مگر آپ قرآن دے خلاف محمد پاک کرے کیف یقول رسول اللہ نعرے دا جواب تو اچھی آواز نہ دیو نا اتنا دب کے دیو جو زمین کو پتہ لگے توحیدی بیٹھے ہو دیو ایک باری اچھی آواز نعرے تکبیر مولانا غلام محمد غلام صدیق صاحب زندہ باد اکبر کی شہادت توحید و سنت بس میرے نا دا نہ مارو اللہ دی تکبیر تے اللہ دی بڑھائی دا نعرہ مارو تے اللہ دا نا جیسے لے آوے وقت ذرا چست ہو کے جواب دیتا کرو تاکہ اے جو مطلب سمجھو فضول ہوندہ ہے جیڑی زمین تے بیٹھے ہو تے اللہ دی عظمت تے کبریائی تو سب بلند کریں دے ہو دن قیامت دے یا زمین تو آدھے حق کے گواہی دے سی اللہ دی قسم ہے لہذا اللہ دا نا آوے تب بلند اے جو اللہ اکبر آنکھو جو وقت جڑے ہندو تے عیسائی ہوئن مسلمان دے نعرہ تکبیر تے اللہ اکبر دا جواب سن کے ایک واری تے بیہوش تھی وجہ اے جو مسلمان دا نعرہ ہوئے اللہ اللہ توجہ ہے کو گل پلے پوندی پئی ہے رکھائے ذہن اٹھائی گل چک گئی تو میرا قصور نہ ہو سی ہیں اللہ اللہ تو توجہ کر بائے ہاں تے کو سمجھ آ ونجے وقت خیر صلاح ہے تیرا پھر ہی ولدہ میں اللہ خیر کرے تھا یہ میں اکھی نہیں تار کے بھائی انشاءاللہ قرآن تیرے دل ہے ایک باری وڑ سی صحیح وڑ گیا تو نکل سی کوئی نہ انشاءاللہ اللہ اللہ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرما دین کیف یقول رسول اللہ آنکھو ایک باری آنکھو کیف یقول رسول اللہ
او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابیہ ایک کیویں میرا محمد پاک قرآن دے خلاف آ سکتا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نے دو اصول امت نو سکھائیں. اللہ فرماندا ہے اے اصول وت اما عائشہ صدیقہ دا بھی لازمی سن مسلمان. اللہ دے رسول دی رفیقہ حیات بن کے آون والی حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمایا ہے جدا دنیا دے اندر کئے بندے کولو کوئی مسئلہ سنو باویں جیڑی جماعت دا مسئلہ بیان کرن والا مولوی ہوئے مبلغ جیڑی جماعت دا ہوئے جس لے اللہ دے قرآن دے خلاف گل کرے تے وقت او منصوب کرے محمد الرسول اللہ دی طرف. ایک قانون سکھایا ہے اما عائشہ صدیقہ نے کہ ول اس نو منع ہے کوئی نہ کیونکہ اللہ دا پیغمبر کدئی قرآن دے خلاف نہیں آگ سکدا. اس وجہ تو اما فرما دی پائین کیف یقول رسول اللہ او کیویں اللہ دا رسول قرآن دے خلاف بولیں دے حالانکہ بستر دے اتے بے کہ تمہیں عائشہ صدیقہ کو قرآن دی تعلیم تا دیتی ہے تے اللہ دا رسول فرمایا ہے انکا لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین ان اللہ یسمع من یشاء ما انتا بمسمع من فی القبور. اما عائشہ صدیقہ بولیے تکیڑی شے نال بولیے بولو او بولو. قرآن دیا آیاتاں پڑھ کے عبداللہ ابن عمر صحابی کو مسئلہ سمجھایا سی کہ قرآن تا انج پیا دے اللہ اپنے پیغمبر نو فرمایا ہے ما انتا بے مسمع من فی القبور. او جڑے قبران دے اندر وڑ گئے میرا پیغمبر مر گئے جنہ تے موت آ گئی ہے تو پیغمبر اونا نو سنا سکدا نہیں کیوں او سن سکدے نہیں تو پیغمبر سنا سکدا نہیں او سن سکدے نہیں کیوں نہیں سن سکدے اس وجہ تو نہیں سن سکدے کہ میں رب دے قرآن دا فیصلہ یہ ہے کہ لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. قرآن دا فیصلہ ہے جس دے موت آونجے لا جس دے موت آونجے قرآن کیا آدھا ہے قرآن آکھے لا تیرا مولوی آکھے نہیں روح وط واللہ دیئے بیمان کون ہے تو سو قرآن آدھا ہے لا نہیں سن دے تے وقت سورہ زمر دے اندر اللہ کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ یہ دے اتے موت دم اللہ فیصلہ کر چھوڑا فَيُمْسِكُ او دے روح کو میں اللہ قدرت دی مٹھی اج بند کر چھوڑے نہ ہوں گا خدا بند کریں دے اے مولوی والا انہیں لٹائی کھڑے روایتاں پڑھ کے حیا نہیں آنا قرآن آدھا ہے نہیں آدھا تے میں رب دا قرآن گج وج کے پی آدھا ہے مگر یہ روایتاں نو چاہیے ودا ہے. اما عائشہ صدیقہ دی گل منی ہے بولو اما تا فرما دی ہے نا قرآن دا فیصلہ ہے آیاتہ پڑھ کے کہ جس تے موت آونجے وال قیامت تو نہیں نہ سن دے نہ جان دے نہ ویکھ دے نہ اٹھ دے نہ چل دے نہ پھر دے ایک قرآن دا فیصلہ ہے تے اما عائشہ صدیقہ قرآن دیا آیاتہ پڑھ کے دسائیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ وال قیامت تو نہیں بدن دی طرف روح دا لوٹ کے آونا. عبداللہ ابن عمر چپ کر کے سندہ بیٹھا ہے جو اما عائشہ صدیقہ قرآن دی آیاتاں جو پڑھ دی پئی ہے بار بار. اما عائشہ صدیقہ فرما دیئے
کیف یقول رسول اللہ، میرے پوترا قرآن دے خلاف میرا پیغمبر نہیں آگ سکدا، جدا قرآن دے خلاف نہیں آ سکدا تا اللہ قرآن دے خلاف آکھانی نہیں دیندہ پیغمبر کو. کیوں؟ قرآن پیغمبر دے اگے چل دے، پیغمبر قرآن دے پیچھے چل دے. کیوں؟ اللہ فرماندا ہے اتبع ما یوحا الیک من ربک، اے میرے پاک پیغمبر جیڑا قرآن اسا وحی دے ذریعے تاری طرف نازل فرمایا ہے، اتبع او دے پیچھے لگنا ہے میرا پیغمبر، قرآن دے اگے نہیں چلنا. جے تو قرآن دے اگے ٹپا مار کے ود گیا میرا پیغمبر، نہ تو میرا ہے تے نہ میں تیرا میرا پیغمبر. تیرا سیدھا سانگا تے میاں تعلق تاں جڑ سی، جو تو قرآن نال تے قرآن تیرے نال ہے. تو قرآن دے پیچھے چل سے، قرآن تیرے اگے چل سی. لہذا اللہ دے پاک پیغمبر قرآن دے خلاف تا نہیں کر سکدے. عبداللہ ابن عمر صحابیہ کیف یقول رسول اللہ، لہذا تیرے سنن دے اندر تا غلطی آ سکدی ہے، اللہ دے قرآن دے اندر کدیں غلطی نہیں آ سکدی. باقی جڑی حدیث علی گل تو پیا کریندا ہے، جو اللہ دے رسول فرمایا ہے، جو اے تواڈے تو بھی زیادہ سن دے پین، میرا پوت تیرے سنن دے اندر غلطی لگی ہے. انہم الان لا یسمعون نہیں ہے میرا پتر، میں اما عائشہ تینوں دسین دی پئیاں، انہم الان لا یعلمون. اللہ دے رسول تا اتنا فرمایا ہے کہ اے جڑے مر گئے مردار ہو گئے مشرکان دے سارے بندے، اے پلیت سارے جڑے ہو گئے، اے ہون اے جو مر گئے، اے اللہ دے رسول فرمایا انہم الان لا یعلمون، اے صرف ہون لحظے دا لحظہ جان دے پائن، انہوں اگے دا انجام پتہ لگ گیا ہے. اے میرے پیغمبر دی جو دشمنیاں کریں دیاں، پیغمبر دیاں مخالفتاں کریں دیاں، لہذا ہون انہوں پتہ لگا پیا جو پیغمبر دیاں مخالفتاں کنج کریں دیاں، پیغمبر دے نال دشمنی کنج رکھیں دیئے، ہون انہوں پتہ لگا پیا اس وجہ تو انہم الان لا یعلمون لا یسمعون، کوئی نہیں ہے تیرے سنن دے اندر غلطی لگ گئی ہے. عبداللہ ابن عمر صحابی جلیل القدر، مگر اما عائشہ صدیقہ دیئے قد وحل ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی لگ گئی ہے، انہاں دی سنن دے اندر غلطی لگ گئی ہے، مگر اللہ دے پیغمبر دی زبان وچ نہ کوڑ آ سکدا ہے، نہ اللہ دے پیغمبر دے قرآن وچ کوڑ آ سکدا ہے. لہذا اما عائشہ صدیقہ نے یہ مسئلہ حل فرمایا ہے تا اللہ دے قرآن دے ذریعے حل فرمایا ہے. یہ مسئلہ سمجھ آ گئی ہے؟ ہوں تھوڑے مردے سن دیں، روح واپس آندی ہے جی؟ ہاں آندی ہے. تو جنے دیوار دے اتنے چڑھ باندھی ہے، پرتے منہ کر باندھی ہے. جمعرات آندی ہے واپس، مولوی نے گھر آندی ہے. ہاں یہ گل سچی ہے، بےمان مولوی نے گھر آندی ہے. ہوں سچے نے گھر تو نہیں آندی، جنہیں سچے نے گھر آئی تو والا کھلے لگ رہے اتوں. بہرحال قرآن دا فیصلہ ہے میاں، فرقہ بازی جماعت بازی ہر شے ایک پاسے رکھو. اساں اس وقت سارے مسلمان بیٹھے ہیں. قرآن و سنت دا سچا مسئلہ یہ ہے کہ جڑا مر ونجے ول قیامت تو نہیں روح واپس آ نہیں سکتی. یہ کہیں جماعت دا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی فرقہ دا نہیں ہے. وہ سویر تھی گئی وہی مؤذن ہے، سادہ مؤذن کتنے بیٹھا ہے؟ قاری غلام فرید کون ہی بیٹھا؟ اللہ اللہ.
اما عائشہ صدیقہ نے جدن بھی بولیا ہے تا اللہ دے قرآن چو بولیا ہے تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکو رضی اللہ عنہ او بھی جدن بولین تا اللہ دے قرآن دے نال کیونکہ نبی علیہ السلام تعلیم دے ذریعے سکھا کے گئے ہیں جدہ کسے نو مسئلہ سمجھاونا ہوئے تا اللہ دی قرآن دے آیت پڑھ کے تے مسئلہ سمجھا جو اندھا کھاتا نہ ہوئے اللہ 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 کرے تو آدھے ساڑھے تیوی اور رنگ چڑھے قرآن اللہ یہ نبوت دا علم ہے کہ نہیں ہے بولو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت دا علم ہے قرآن بھی نبوت دا علم ہے مگر تمام محدثین اور فقہاء کرام دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو جڑے شریعت دے اصول ہیں انہاں اصولوں دے اندر سب تو پہلی چیز اللہ دا قرآن ہے جڑی شاید ہے اللہ دا قرآن ہے لہذا اے بھی علم نبوت ہے قرآن بھی علم نبوت ہے حدیث بھی علم نبوت ہے صحابہ کرام دا اجماع بھی علم نبوت ہے اور فقہاء کرام دا قیاس جڑا مستنبت من القرآن ہوندہ ہے والحدیث ہوندہ ہے وہ بھی علم نبوت جو ہوندہ ہے تو علم نبوت جو ہٹ کے نہیں ہوندہ اس وجہ تو اللہ کریم نے سب تو پہلی چیز نبوت دے علم دا رکھے ہے تو اللہ دے قرآن نو رکھے یہ رنگ میں دعا بیٹھا کریں دا جو اللہ توڑے سارے تے چاہ دے وے اساں جڈن بھی بولوں توڑی ساڑیاں میری ہمشیرہ بھینی تے دھیری جو بھی جڈن بولیں تا اللہ دے قرآن نال بولیں وقت ہے مزہ ایمانی حاصل ہو سی ایمانی تر و تازہ ہو سی تے وال جس لئے قرآن پرسوں تے ایک لفظ دے پڑھن تے نیکیاں پتہ نہیں کتنی زیادہ لا تو عدہ اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرمائیں مشرکین مکہ دا ٹولا تے فرقہ رل کے آئین کٹھے جماعت بن کے آکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئیں کی میں آئے ہو اللہ رسول کو اللہ پاک نے وحی دے ذریعے پہلے دسا چھوڑے ہے میرا پیغمبر آندے پینی مارکا تیار تھی ون انہ دے نال مقابلہ کرنا ہے تا اللہ دے قرآن نال کرنا ہے اللہ دے رسول فرمائے یا اللہ میں تیار ہوں نبی علیہ السلام تشریف فرمائے اے مشرکین مکہ رل کے آئین آکے محمد الرسول اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے تے عادل اے محمد بن عبداللہ تیرا ساڑا جو اختلاف ہے حالانکہ تیری ساری رشتہ داری بھی ہے آپس دے اندر پترے روندے ہیں رشتہ داری بھی گہری لگ دی ہے مگر اختلاف بھی تیرا ساڑا صرف عقیدے اور مذہب دا اختلاف ہے ذاتی کوئی اختلاف نہیں محمد بن عبداللہ تیرا ساڑا اختلاف ختم ہو سکتا ہے تا ہو سکتا ہے جو ایک کام تو چکر اللہ دے رسول فرمائے کیڑا کام کرا اللہ دے رسول کو والمشرکین مکہ دل ائت بقرآن غیر هذا او بدل ہو توجہ کرنا اللہ کریم فرما دن میرے پیغمبر نے انہاں کیا ایج کر اے جڑا قرآن شام سویلے تو پردہ خلائے توحید بیان پیا کرندہ ہے اسادہ مطالبہ تیرے کولو ہے تیرا سادہ جوڑ تے اتفاق ہو سکتے ہیں متحد ہو سکتے ہیں تو اس صورت دے اندر ہو سکتے ہیں اعتب قرآن غیر هذا او بدل ہو اے قرآن اسا کو پجدہ نہیں اے قرآن واپس گھر ونجو محمد الرسول اللہ اے قرآن سارے پجالج نہیں آندہ سا کو پچدہ کوئی نہیں ہے قرآن پاک اے واپس گھر ونج تے اے واپس گھر ونج تے وقت خالی واپس نہ آ ولن نؤمن لرقیکا حتی تنزل علینا
کتابا نقرأه ول ایو جئی کتاب عرش معلا تو آسمانہ تو گھن کیا جن قرات تو نہ کیتا کرے اسا آپ پڑھے ستے حال وہا کتے آپ پڑھ دے رہے ونیو تو نہ پڑھیا کر کتاب بھی تبدیل کر کے واہ تے کتاب جڑی نوی گھن کے آویں او کو تو نہ پڑھے پیا سا آپ پڑھسوں او جی میں ختم علی ملنا پڑھ دے ودے ہوں دل ایک آیت اتھوں پڑھی بھئی آیت اتھوں پڑھی ایک تو آیت دا ٹکڑا اتھوں پڑھیا تے بیا ٹکڑا قرآن دی بے حرمتی ودے کریں دے ہوں دل یو جی بے ایمان 14 طبق چور کوئی نہیں ہے جدے قرآن دے ٹکڑے کر کر کے پڑھدا رہے ونجے او مسلمان کی میں رہ سکتا ہے اللہ دے پیغمبر تا قرآن نو ترتیب نال پڑھے ہے مگر تیرا میرا ملہ قرآن دے ٹکڑے کر کے پڑھدا کھلا ہے تو دسا ایماندار ہے کہ کوئی نہ اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن بھی سچ ہے پیغمبر دی عادات تو خصلات بھی حق ہے پیغمبر دی ہر امامت بھی برحق ہے پیغمبر دا نصاب بھی برحق ہے پیغمبر دی سیرت صورت خصلت عادت برحق ہے پیغمبر دی ہر ادا کو اللہ پاک نے بے مثال بنایا ہے پیغمبر قرآن پڑھے تو ترتیب نال پڑھے تے تیرا ملا قرآن پڑھے تب بے ترتیب پڑھدا ہوندا ہے پیغمبر قرآن پڑھدا ہے تے پڑھن نال کم بندا ہے تیرا ملا قرآن لکھدا ہے تے تویز لکھن نال کم بندا ہے پیغمبر دی تعلیم کتھے کھڑی ہے تے تیرے ملا دی تعلیم کتھے کھڑی ہے اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے کولو آ گئے او آدن اے قرآن نہ ہوئے کوئی اور کتاب گھن کے آ اگر کتاب نہیں بھی گھن کے آ سکتا دوسرا مطالبہ سڑے ہے او بدل ہو اس قرآن دے اندر تبدیلی چکر ہیرا پھیری چکر اگو آیت چاہ کے پچھوں سٹ پچھوں چاہ کے اگو سٹ اے جو مکس اچار بن ونجے پڑھن والے کو سمجھنے لگے جو توحید کتے ہے تے شرک دا بیان کتے ہے لہذا نمی کتاب گھن کے آ او کم تیرے کول نہیں ہو سکتا تول اسے قرآن دے اندر تبدیلی چکر اللہ دے رسول فرمایا اے قرآن تو کو پچدا کیوں نہیں ہے وجہ کیا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں اگے آ کے آکھیا جناب اے قرآن تا سانو پجدا نہیں اے قرآن تا دلا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم اے قرآن تا لا یحیطون بشیء من علمه اللہ دے علم جیاں کسے دا علم نہیں نہ نبیین دا نہ ولیین دا نہ پیرین دا نہ فقیرین دا نہ جنین دا نہ فرشتین دا کسے دا کوئی علم نہیں علم کامل ہے تو اللہ کریم دی ذات دا ہے جڑا علم اللہ دا ہے اللہ دے علم نال کوئی مل نہیں سکتا اے قرآن تا دا لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير اے قرآن تاد جڑا مر ونجے انہوں ککھ بھی نہیں سندا کچھ بھی نہیں سندا او میاں اے قرآن تاد لا یخلقون شیئا وهم یخلقون جڑے اللہ تو علاوہ ہوران معبود تے مشکل کشا تے حاجت روا تے میاں داتا تے آقا تے مولا تے میاں نفع نقصان دا مالک ودے سمجھ دل جنہ جنہ نو معبود سمجھ دل اے قرآن تا دلا یخلقون شیئا او تا ایک مکھی دا پروی بنا سکتے دے کوئی نہیں ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ او تا آپ پیدا
کیتے گئے اللہ دی طرفوں جڑے اپنی پیدائش دے اندر اپنی تخلیق دے اندر رب دے محتاج ہیں او تونوں کتھوں کو شے دے سکدے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون اللہ فرماندا ہے او مر گئے نے اموات غیر احیاء او زندہ کوئی نہیں انہاں دی جان چھوڑ دیو اموات اتھے گل پوری ہو گئی ہے اگو اللہ کیا غیر احیاء غیر احیاء غیر احیاء اللہ کے مر گئے کلام پورا ہو گیا مگر اللہ کریم فرماندا ہے اے وقت میں انہاں پڑھے لکھیا نو سمجھاون واسطے آکھیا غیر احیاء متا تسا کوئی ٹنگ پاڑا روایتاں چاہ کے یا کوئی اور مسئلے گھر کے اللہ دا غیر احیاء وقت بھی میں اللہ تانوں سمجھے نہ پیا او کوئی نہیں زندہ انہاں دے نا زندہ ہون دی دلیل ہے ما یشعرون ایانا یبعثون انہوں نے تو اتنا ہی پتہ کوئی نہیں جو اساں کدن زندہ کر کے اٹھائے ویسو یہ کہیں آکھیا ہے قرآن آکھیا ہے ہاں انہیں آکھیا جناب اے تو قرآن پاک ہر شے میڑا پھیری آندا ہے قرآن پاک تا یہ تو کشے راہ نہیں دیندا ہن کیویں اساں قرآن منو اے قرآن تا لا یستنقذو منہ ضعف الطالب والمطلوب اے قرآن تا ہے جنہاں نو تسا مشکل کشا سمجھ دے ہو جنہاں نو تسا حاجت روا تے داتا تے آقا تے مولا سمجھ دے ہو جنہاں نو تسا دستگیر سمجھ دے ہو اے قرآن تا لا یستنقذو منہ انہاں کولو مکھی ایک شے ذرہ ایک چاہ کے بھج ونجے اے مکھی کولو ایک ذرہ چھڑاون دی طاقت کوئی نہیں رکھ دے جدہ مکھی کولو ایک ذرہ نہیں چھڑا سکدے تو کو 4 سیر دا پوتر کتھو دے سکدے 4 سیر دا ڈھیر ہے 10 سیر دا نا وہ ایک ذرے دے مالک نہیں تے 4 سیر کتھو گھننا پھر اے قرآن تا دے لا یستجیبون لہو بشیئن الا کباسط کفیل الماء لیبلغ فاہو وما ہوا ببالغی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال قرآن تا دے او جواب دیون دی طاقت نہیں رکھ دے لا یستجیبون لو بشیئن نکراتا تنفی آیا کھڑا ہے علماء کرام جان دن عموم دا فائدہ دیندہ ہے اللہ دے ککھ بھی نہیں جواب دیون دی طاقت رکھ دے اللہ کیوں نہیں جواب دیندے اللہ دے قیامت تو نہیں سدن والا سدیندہ رہے ونجے یہ دے سنن دی نہ سن دل نہ جواب دیون دی طاقت رکھ دل جواب تو او دیندہ ہے جڑا سن داؤندہ ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ اللہ فرماندہ ہے سنن والا تا او اے ذات او سن کے قبول بھی کریندا ہے تے جاندہ بھی ہے تے خبر بھی اس ذات نو موجود ہے تے جنہاں نو تساں سڑ کھڑے مریندے لا یستجیبون لہو اے قیامت تو نہیں جواب نہیں دے سکتے من ازلو ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب لہو الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون اے قرآن تا دے قیامت تو نہیں جواب نہیں دے سکتے قیامت تو نہیں جواب ہاں
جناب اس قرآن نے تو ساڑیاں پسلیاں بن چھوڑیاں اسا کیویں اونے قرآن منو تے کیویں جناب دی تصدیق کرو لہذا اے قرآن واپس گھن ون یا اسے قرآن دے اندر تبدیلی چکر توجہ کرنا آگے قربان ونیا محمد رسول اللہ دے جواب مبارک تو اللہ دی قسم اللہ دا پیغمبر بولے آئے تا اللہ دے قرآن نال بولے آئے اللہ دے رسول فرمائے یار میری برادری دے تساں بندے ہو تا گل ٹھیک ہے مگر توڑا ساڑا مذہبی اختلاف ہے میں پیغمبر دا جواب ان سن گنو قل ما یکون لی ان ابدلہو من تلقائی نفسی ان اتبع الا ما یوحا الیہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قربان ونیا محمد رسول اللہ دے جواب تو محمد دی امانت تو محمد دی صداقت تو محمد دی اذانت تو محمد دی عقل دے فہم تو محمد دے اعلان تو محمد دے اذان تو محمد دے قرآن تو محمد دی لسان تو محمد دی انابت تو محمد دی قرات تو محمد دی جرات تو محمد دی انابت تو محمد دی انابت تو محمد دے اذان تو محمد دے اتقان تو محمد دے قرآن تو محمد دی اصوت تو محمد دی نبوت تو محمد دی سروت تو محمد دی اذان تو محمد دے اعلان تو محمد دے عنفوان تو محمد دے قلب جنان تو اللہ کریم فرماندا ہے میں آپ قربان ویندا محمد رسول اللہ دی ہر ادا تو تے تو مسلمان کلمہ پڑھن والا میرے پیغمبر دی ہر ادا تے قربان وانج میرا پیغمبر یہ بولیا ہے تو قرآن دے ذریعے بولیا ہے تے کہ فرمایا ہے پیغمبر نے ما یکون لی ان ابدلہو من تلقائی نفسی 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 اللہ دے رسول فرمائے یار تو سا آتا گئے ہو میرے کول پر میں کیا کرام میرے کول کوئی اختیار نہیں میرے کول کوئی اتنا بڑا پیغمبر امام الانبیاء پیغمبر میرے کول کوئی اختیار نہیں ما یکون لی ما نافی ہے ما یکون لی ان ابدلو من تلقائی نفسی اللہ دے رسول فرمایا میرے اپنے وس سے چی کوئی نہیں ہے جو میں ایک قرآن واپس تبدیل کران تے دوے نمبر تے اس دے اندر تبدیل کرن دی طاقت میرے اندر کوئی نہیں ہے میں پیغمبر تکے کریں دا ان اتبع الا ما یوحا الیہ میاں میں تو قرآن دی پیروی کرنی ہے میں تو قرآن دے پیچھوں ٹورنا ہے تو سب برادری دے پیچھوں ٹورنا بولو ان اتبع الا ما یوحا الیہ میں تو قرآن دے پیچھے ٹورنا ہے تو سا جہنم میں چو ویندے ہو تو لگے ونجو میں پیغمبر قرآن دے خلاف یا قرآن نو چھوڑ نہیں سکدا لہذا پیغمبر بھی بولے ہے تو کیڑی شاہ نال بولے ہے بولو ڈھلے پہ گئے ہو تھک گئے ہو اجے ہون دا توڑا ایمان تازہ پیا ہوندہ ہے تھک دے ہوندے پہ ہاں قرآن نال ایمان تازہ ہوندہ ہے اللہ دے رسول بھی جواب دیتے تھے فرمایا ما یکون لی ان ابدلہو من تلقائی نفسی او برادری ساڑی اپنی جگہ تے رہ گئی مگر میں اللہ دا پیغمبر نہ قرآن دے خلاف کر سکدا نہ میں قرآن دے اگے چل سکدا ان اتبع الا ما یوحا الیہ میں تا قرآن دے پیچھے چل ساتے پیچھے چلنے دا حکم دیوان اللہ کون ہے پیغمبر بھی بولے ہے تو قرآن دے ذریعے پیغمبر نے ول سکھائی ہے تو ایہو تعلیم سکھائی ہے جو جدہ بولنا ہے تو اللہ دے قرآن دی آیات پڑھ کے بولنا ہے تو سائیں میں بولے سو کہ کوئی نہ آنکھوں بولے سو نا ہاں آج تو وعدہ کرو قرآن دا ترجمہ پڑھو آج تو وعدہ کرو وڈے تو چلو بزرگ جی ہیں اے جڑے نوجوان بیٹھے ہو نا تساں سارے ہاں تے کو میں پڑھے سا تو میرے کول ٹائم دے تے کو یہ عالم بڑے سا جو وقت
کہ کوٹ دوے تیرے جے عالم ہو سی کوئی نہ ہو تے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھیا کرو خدا دی قسم ہے قرآن تو دور نہ ہو اے ملہ تے جڑے مولوی تو کو دھوکے دے اندر سٹیں دن تواڈے سامنے ہیرا پھیری تے دھوکے بازی او تاں کریں دن جو تانوں قرآن نہیں آندا قرآن تو کو آندا ہو سی تا آیت پڑھ سو قرآن دی اگے بھویں جیڑا ٹلنا والا مولوی ہوئے ہیں جیڑے وڈے وڈے پگوڑ پائی ودا ہوئے تے گھگے والا چولے وڈے پائی ودا ہوئے بھاویں جیڑا غٹر ہوں کرے تے تسبیحاں گٹ گٹ مڑ کے سٹے جیڑا کچھ وڈا ہوئے ایک واری قرآن دی آیت موحد او دے سامنے پڑھ سی تے ایک واری تا اوندا ساہ نکل سی نہ جسم چوں او اگے جیویں قرآن دے اندر پٹھے سیدھے حال چلے اندر جڑے شودے قرآن تو دور ہوں دن قرآن دے واقف نہیں ہوں دے وہ چپ کر کے بیٹھے رہاں دن شودے یہ کیا کھیں او آندن دو نمبریاں کر کے بےمانگیاں کر کے عزتی لوٹی ویندن مالی چاہ ویندن ہر شے چاہ ویندن میں اس وجہ تو آدھا ہوں دا بھئی دنیاوی کام جڑے ہیں نا تجارت لین دین جڑا معاملات ہیں اس سے ہر بندہ تقریباً بےایمانی میرا خیال کریں دا اس وقت ماشاءاللہ تو کئی بندے کو پوچھو نا بھئی جناب کیوں کریں دے او آدن مولانا صاحب تکاری صاحب اگر بےایمانی نہ کروں تو ساری دکان چل دی نہیں تجارت ساری چل دی نہیں اے بےایمانگی کرنی پوندی ہے جی اے وقت وہ ہے نا بھی جائز ہے اسلام دے اندر بےایمانگی کرنا تے چلو وہ فلانے مولوی آگ چھوڑیا جائز ہے اسا کوئی تھوڑی بہت کریں دے ہیں تو تا سارا کاروبار چل دے جی میں نہیں چل دا تے اگر سادے نال کوئی دنیاوی لین دین وچ بےایمانگی کرے تو اسا آدھے وجہ کو بےایمان بندہ ہے آدھے ہیں کہ نہیں بولو باویں حاجی ہوئے تے باویں ہوئے چٹی داڑھی والا تے باویں ہوئے کالی داڑھی والا جڑے وہ ایک واری دھوکا کرے بےایمانی کرے اسا آدھے وجہ کو بےایمان یار ہے او دنیاوی امور دے اندر تا اسا بےایمان دا فتوی اس دے تے ٹھوکیا ہے اسا تے جڑا مولوی تو دین دے اندر دو نمبری کریں دا لڑا ہے دین چ ہیرا پھیری پیا کریں دا ہے تغیر تے تبدل پیا کریں دا ہے دین دے اندر جڑا دو نمبری کریں دا پیا ہے میرا خیال چ او مولوی ڈبل درجے دا بےایمان ہے وہ دنیا دار واتی ایک درجے دا بےایمان ہے اے جان بوجھ کے بےایمان کی پیا کریں دا لہذا ہے دو نمبر دا بےایمان ہے وہ جڑے مولوی دا معاملہ اتھا وقت چوپ اساں کر ویندے ہیں جو کیوں جو جی مولوی صاحب جی ساڈا استاد ہے اساں کوئی نہیں آکھ سکتے جی میں دنیاوی معاملات دے اندر بےایمان آدھے ہو اس طریقے نال دین دے معاملے چ ڈبل بےایمان آکھو تاکہ تمہارے ایمان دا پتہ لگے نا جو ایمان ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ اللہ کرن دے تقریر تھوڑی دیر اللہ 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 دے رسول بولین تو کیڑی شاید ال بولین بولو قرآن پاک نا تے گل کتھوں ٹوری ہے نبی علیہ السلام دی نبوت دے علم دا رنگ چڑھیا ہے تو بصورت قرآن چڑھیا ہے کتھوں گل ٹوری ہے نا ہاں یہ گل پکی رکھا ہے حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چلدی چلدی حضرت اماں عائشہ صدیقہ دے کول آ گئی تے آتے آدھیے اماں ایک مسئلہ دسا تو جو میری اماں ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرمایا پوچھ میری دھی کیڑا مسئلہ پوچھ دیئے قربان ونجا حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہا رفیقہ حیات حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرما دین اما اے دسا جو شان تیرا زیادہ ہے یا میرا زیادہ شان ہے توجہ کرے ہیں اما اے مسئلہ دسا جو شان تیرا زیادہ ہے کہ بولو میں فاطمہ دا شان زیادہ ہے عورتیں جو کہیں کہیں ویلے تھوڑی بہت عادات ہوندی ہیں نا تھوڑا جہاں فخر نسبی فخر یا مالداری دا فخر یہ کہیں ویلے آویں دے کہیں دے اندر یہ کوئی محال نہیں ہے
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرمایا اما اے مسئلہ دسا جو شان تیرا زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرمایا میری دھی بڑا اوکھا سوال کر چھوڑے آئی، پر تائیں آج سوال کیتا ہے تو میں وط ہاں تیری اما میں ول اے مسئلہ تے کو سمجھا کے رازاں جو شان تیرا زیادہ ہے کہ شان میرا زیادہ ہے۔ تام عائشہ صدیقہ فرما دی لا اقول بنفسی، لا اقول آکھو بنفسی، نبی علیہ السلام کیا فرمایا ہے ما یکون لی ان ابدلو من تلقائی نفسی، قرآن بھی نفسی ایڈو اما عائشہ صدیقہ پی بولیں دیئے تا دی پئی لا اقول بنفسی، رنگ چڑھیا کہ نہیں قرآن اللہ؟ اما عائشہ صدیقہ فرما دی لا اقول بنفسی، میں اپنی طرفوں جواب نہیں دیونا تیرے سوال دا، میں جواب دیونا ہے تا اللہ دے قرآن چوں جواب دیونا ہے۔ تا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کان آیا جو اما عائشہ صدیقہ مسئلہ پہ سمجھان دیئے، تا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بولین قرآن پاک دے ذریعے تے اما عائشہ صدیقہ فرما دین گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، بالیقی دانم ترا جگر رسول، تو جو کرنا گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، بالیقی دانم ترا جگر رسول۔ او میری دھی فاطمہ میں کو علم ہے، میں کو پتہ ہے جو تو محمد الرسول اللہ دا جگرے گوشائے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، بالیقی دانم ترا جگر رسول، تو محمد پاک دا جگرے، تو محمد الرسول اللہ دا گوشائے، تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دل نے میری دھی تیرا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر میری گل کن کھول کے سن، میں اما عائشہ صدیقہ کے پیا دیا شان من نزد الہی پرسی ازی آفتاب، شان من نزد الہی پرسی ازی آفتاب، محبت جبریل را بہتر نبود سی لحاف، تو محمد پاک دا جگرے گوشہ محمد رسول اللہ دا، امام الانبیاء پیغمبر تیرا وڈا عزت احترام تے حیا کریں دن، اللہ دے رسول وینج کریں دے اننا، جس لئے اما فاطمہ الزہرا آویا محمد الرسول اللہ دے گھر، جس ویلے اللہ دے رسول دے دیان تو فوراً اللہ دے رسول کھڑے ہوئے دیان، نبی علیہ السلام فرما دین مرحبا آ میری بیٹی میری دھی، مرحبا مرحبا خوش آمدید۔ اللہ دے رسول اپنی دھی دے سر دے اتے ہاتھ رکھیں دیان، تے اللہ دے رسول اپنے نال گھن کے ون کے جڑی جگہ تے بیٹھے ہوں دیان، حضرت فاطمہ الزہرا کو تھائیں بلا دیں دیان، ایتا پیغمبر بھی عزت احترام تے اکرام کریں دیان۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دا حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیان اے تیرا مقام زیادہ ہے جو کچھ ہے اپنی جگہ تے، مگر میری گل سن لے شان من نزد الہی پرسی ازئی آفتاب، محبت جبریل را بہتر نبود ذی لحاف، مگر شان میرا سن نہیں میری دھی تھا سن، میرا شان
شان ہے کہ میں جس ویلے اما عائشہ صدیقہ محمد رسول اللہ دے بستر دے اتے تشریف فرما اللہ تو انتظار کریں دا جبرائیل امین بھی انتظار کریں دا اللہ کریم فرما دیاں او جبرائیل امین اے قرآن اس ویلے گھن کے ونی جس ویلے اما عائشہ صدیقہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دے نال بستر دے اتے بیٹھی ہوئے دعائی کٹھے رلے بیٹھے ہوئے بستر تے سیج دے ہوتے میرا جبرائیل کریا اسلے قرآن ون کے پیغمبر تے نازل فرما چھوڑیا کر محبت جبرائیل را بہتر نبود زیلیاف معلوم ہوندہ ہوں آپ تو فیصلہ کر شان تیرا زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے میری دھی میرا شان تھا اے جو اللہ بھی عرشاں تو قرآن نازل کرن وستے منتظر رہ ویندار جبرائیل امین بھی منتظر رہ ویندار ہون تو آپ فیصلہ کر میں کچھ نہیں آندی لا اقولو بنفسی میں اپنی مرضی نال نہیں بولنا ہے تو میں اللہ دے قرآن چوں بولنا ہے لہذا اے شان اللہ دے قرآن نے دسایا ہے اور کوئی نہیں دسایا لہذا تو آپ فیصلہ کر اس وجہ تو حب تو در قلب احمد شفقت پدریرا حب تو در قلب احمد شفقت پدریرا حب من در قلب احمد از لطف الہ حب تو در قلب احمد شفقت پدریرا حب من در قلب احمد از لطف الہ تیرے بابے دے دل دے اندر تیری محبت تا ذاتی ہے کیوں جو تیرا بابا ہے تو اس دی دھی ہے مگر میری دھی سن گل حب من در قلب احمد از لطف الہ میری محبت محمد رسول اللہ دے دل دے اندر اتنی آلہ ہے جو میری محبت ذاتی نہیں میرے محبوب پیغمبر دے دل دے اندر اما عائشہ صدیقہ دیاں محبتاں پاون والا کون ہے اس وجہ تو میں پہیا دیاں حب من در قلب احمد از لطف الہ اتا اللہ دا الہ کرم المعبود دا کرم ہے جو میرے محبوب دے دل دے اندر عائشہ صدیقہ دی محبت سٹ چھوڑیے اور سن میری دھی میری جگر تے میرا گوشہ تے سوال جو کی تے مسئلہ سن کے پورا ون تو مزکہ ذاکِ ہستی بنت آن طیب کریم اللہ تو مزکہ ذاکِ ہستی بنت آن طیب کریم شاہد تطہیر من قرآن قول آ کریم تو وڈی پاکیں وڈی اچھیں تو ہر لحاظ نال پاکیں فاطمہ الزہرا تو اندروں پاک باروں پاک علوں پاک خیروں پاک اتوں پاک تلوں پاک نسبوں پاک عیبوں پاک ہر لحاظ نال تو پاک میری دھی مگر تو مزکہ ذاکِ ہستی بنت آن طیب کریم تو تا محمد رسول اللہ دی تھی ہے محمد طیب دی بیٹی محمد رسول اللہ دی نسبت دی وجہ تم بڑی آلت پاک صاف ہے میری دی مگر میرے کول سن شاہد تطہیر من قرآن قول آ کریم میں اما عائشہ صدیقہ او عائشہ کہ میرے کول شان وط سن میں عائشہ صدیقہ دی تطہیر دے اندر میری پاکی دے اندر میری طہارتاں دے اندر میری عزتاں دیاں طہارتاں تے چادر صفائیاں بیان اللہ کریم نے عرش معلت بصورت قرآن نازل فرما چھوڑے شاہد تطہیر مل قرآن و قول آ کریم ایتا اللہ کریم دا قول قرآن دے اندر آیا تیریاں صفائیاں تیرا بابا دے سکتا ہے تے میریاں صفائیاں میرا بابا صدیق اکبر بھی نہیں دیندہ میرے ہوتے جڑے ویلے بہتان تے الزام بیمانہ منافقانے لایا اس ویلے میرے پیغمبر نے بھی صفائیاں کوئی نہیں دیتیاں میرے ابو بکر صدیق بابے نے بھی صفائیاں نہیں دیتیاں بلکہ میریاں صفائیاں دیون والا کون ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم اللہ کیا ہو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جی میں اللہ
اللہ دی توحید دی اندر کوئی عیب تیرا عیب نہیں آ سکدا میری توحید پاک صاف ہے اعلی عرفہ ہے اس طرح میرے پیغمبر تائیں پیغمبر دی جڑی عزت بچھاون والی بستر بچھاون والی عائشہ صدیقہ ہے اس دے پلے بھی کوئی عیب تے کوئی گناہ نہیں آ سکدا وہ بھی اندروں باہروں پاک تے صاف ہے سبحانک ھذا اللہ کے منہ دیکھو نہ بے ایمانہ دا میرے پیغمبر دی گھر والی تے الزام سبحان اللہ سبحانک ھذا اللہ کیا انہاں دے بتھار دیکھو انہاں دے منہ دیکھو جو میرے پیغمبر دی گھر والی تے عیب تے تان پہ مرے دل میں اللہ پیادا ھذا بہتان عظیم اے بہت بڑا الزام تے بہتان ہے اللہ نے قرآن نازل کر کے اما عائشہ صدیقہ دیاں صفائیاں بیان کر چھوڑی اور سن لائی میری دھی سن گن دن قیامت دے جنت دے اندر تو علی دا بستر بچھیں دی ودیوں سے تے میں اما عائشہ صدیقہ علی دے مصطفیٰ دا بستر بچھیں دی ودیوں تیرے سارے درمیان فرق ہی ہوئے ہون فیصلہ تو کر کے شان تیرا زیادہ ہے کہ میں اما عائشہ صدیقہ دا زیادہ ہے غور کن اے نیک دختر اے جگر ماہ جبین غور کن اے نیک دختر اے جگر ماہ جبین مومنہ را ربط دادا امہات المؤمنین ذرا غور تکر میری دھی فاطمہ تو دھی لگ دیئے پر میں اما عائشہ صدیقہ ماں دھی دا شان زیادہ ہوندہ ہے کہ ماں دا شان زیادہ ہوندہ ہے تو آپ فیصلہ کر میری دھی غور کن اے نیک دختر اے جگر ماہ جبین مومنہ را ربط دادا امہات المؤمنین اے امہات المؤمنین دا لقب تے کو نہیں ملیا میں اما عائشہ صدیقہ کو ملی ہے لہذا ہن شان دا فیصلہ تو چکر میرا شان زیادہ ہے کہ تیرا زیادہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرما دیا اما ہن سمجھ آ گئی ہے قرآن دے ذریعے بھی پتہ لگ گیا ہے جو واقعی شان تا تیرا زیادہ ہے میں فاطمہ دا شان زیادہ کوئی عائشہ صدیقہ بولیے تو بصورت قرآن بولیے لا اقول بنفسی اللہ اللہ اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعلیم دا میاں سب تو وڈا اچھا رنگ ہی ہے کہ جدہ بھی تو کلمہ پڑھن والا میرے محبوب پیغمبر دا امتی بولے تا اللہ دے قرآن چو بول بصورت قرآن بول تاکہ تیرے بولن کو اللہ ثواب لکھ چھوڑے عبادت لکھ چھوڑے میرا محبوب پیغمبر زمین تے بولے ہاں اللہ عرشاں تو آدھیان وقیلی ہی یا رب او میرے سوہنیاں دا سردارہ تیرے ہوٹیاں حلاون دی قسمے تو اپنے ہوٹ مبارک حلائندہ ہے میں اللہ عرشاں تو قسم اٹھا کے آدھا کیلی ہی یا رب سوہنیاں تو بلندہ نہ تھکتے میں اللہ سندہ نہیں تھکدا اللہ فرماندہ جی میں میرا پیغمبر ہوٹ پھرکیندہ ہے بلندہ ہے تا قرآن نال بلندہ ہے تو بھی جنہ بول تا اللہ دے قرآن نال بول اور کسے شاید نال وقت تیرے اتر رنگ چڑھ سی نبی علیہ السلام دی تعلیم دا تے نبوت دی تعلیم دا رنگ تا چڑھ سی جو تو بولیں تا بصورت قرآن بولیں کل سمجھ آن دی پئی ہے تھک تا نہیں گئے ہو جی تھوڑا جہاں لاغ انہوں ٹائم بھی ہاں تھوڑا جہاں لاغ انہوں مرضی ہے مار کے دی روٹی تا پکیلا تھی ہے غلام حیدر پکیلا تھی ہے تسلہ ہے بخیر ہے والا رمضان کوئی نہیں تا سیری تک لئی مجھوہاں اللہ اللہ بھئی توڑی ہمت ہے تو اکو ثواب زیادہ ہونے اساں دا چلو اونج بیان کرنا لے جو ہو سویا اساں دا اللہ پاک دی دیتی ہوئی تعلیم اساں دا بولیں دے رہا تو ساری رات تونے آکھو مسئلہ کوئی نہیں پر مسئلہ ہوندے توڑا تو ساں بیٹھے ہو تو اکو ثواب سننا لے کو زیادہ ملتا ہے بیان کرنا لے
اس وجہ تو کو بدھی بیٹھے ہیں جو میاں ثواب دیا جھولیاں بھر کے گھر ونجا ہے. ہاں ہاں آپ نے کرے سے اللہ اللہ توجہ ہے. کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کیڑی سمجھ آئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دا علم اس دا رنگ چڑھنا ہے تو کس دے ذریعے چڑھنا ہے؟ بصورت قرآن. تے وہ کیویں چڑھنا ہے؟ جے تو تعلق قرآن نال بنے سے تاں تیرے اتے رنگ چڑھ سی. یہ قرآن تو پھٹ کے رہی ہوں تو ساری زندگی جو رلدا رہے ویسے کدی قرآن دا رنگ نہیں چڑھنا، میرے پیغمبر دی نبوت دا رنگ نہیں چڑھنا. تیرے اتے رنگ تاں چڑھ سی جے قرآن دے وچ اپنا ہاں چلا، قرآن نو اپنا دل چ دے تے قرآن والا دل اپنے وچ چپا وقت اپنی زندگی بسر کر. اللہ دے جیویں جیویں تو قرآن نال تعلق بنیندا ویسا ہے میں اللہ تیرے دل دے اندر قرآن دا رنگ بھریندا ویسا. تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ تعلیم تعویذ نہیں کیشا ہے؟ ہاں وہ رلدہ ملدہ لفظ ہے نا مطلب مغالطہ لگ وجے. یہ تعلیم محمد ایک تعویذ اللہ دا میرے محبوب پیغمبر دی ہے تعلیم محمد. تعویذ رسول تعلیم نہیں ہے. یہ تعویذ قرآن ہوئے یا کوئی اور شے ہوئے اللہ دے نہیں میرے پیغمبر دی نبوت دا جڑا علم او دا رنگ چڑھنا ہے تا قرآن دے ذریعے، او تعلیم محمد مصطفیٰ دے ذریعے چڑھنا ہے تعویذ دے ذریعے. بولو میں اگے گل کر گیا بیان دے اندر جناب منظور احمد خان صاحب دے مکان تے جو پروگرام ہے اس بیان میں گل کی میں کہ توید لکھن والے جڑے ہیں نا یہ لکھن والا ہی مشرک ہے تے گنن والا ہی مشرک ہے. گل سمجھ آندی بھئی؟ تے جڑے یہ توید لکھ دین خدا دی قسم ہے یہ کھول کے ڈٹھا کرو جو وچ لکھیا کیڑی شے پئی ہوندی کو اساں ایویں تا نہیں فتوی ٹھکیں دے انہاں دے ہوتے. انہاں دے نال دا بے ایمان تے بے حیا 14 طبقے چ بیا کوئی نہیں. جتنی بے ادبی اے لوگ کریں دن تویز لکھن والے اتنی میرے محبوب پیغمبر دی تعلیم دی بے ادبی اور کوئی نہیں کریں دن. اور یہودی تے عیسائی انہاں دے بارے تے ساکو علم ہے جو دشمن ہیں محبوب پیغمبر دے. اے داڑیاں رکھا کے پگڑیاں بن کے غٹر ہوں تے اللہ ہو کر کے تے وقتی پیغمبر دی گستاخی تے بے ادبی کریں. وقت او یہودی زیادہ مجرم ہوئے یا اے ہوئے؟ بولو. اے طویل کھول کے ڈٹھے کرو وچ الٹے سدھے لکیرے مارے پے ہو سن. وہ انج معلوم ہوندا ہے جی میں وہ لکھن والا جڑا مولوی ہے طویل لکھن والا نا وہ دیکھدا جو میرے گھر دی طرف کیڑیاں کیڑیاں سڑکاں آندیاں روڈاں کیڑیاں آندیاں انہاں کو دیکھ کے وہ نقشے بنا کے تے ٹھوک دیں ون چا ون اے ون کے تے اپنے گھر دے اندر جڑا تیرا درخت ہے اتھاں ہی ون کے بد چھوڑ جڑے بدھے سے نا تیرا کام ہکا ہکین تے اس ویلے تیرا کام تھی آوے سی. وہ شو دے اگے ان پڑھ ہوندن او کھول کے دے نہیں جو وچ کیش ہے. اللہ دی قسم میں کئی واری طویل کھول کے ڈٹھن اللہ دی قسم خدا دی ذات واحد شاہد ہے جس ویلے طویل کھول کے دکھیندا ہے تو اس وقت اللہ دے ڈر تے خوف دی وجہ تو جڑے وچ گستاخی تے بے ادبی دے الفاظ لکھے پے ہوندن دل باہر پھٹن تے آویندا ہے. اس وجہ تو میں آخری تعلیم محمد مصطفیٰ ہے تعویذ نال کھاتا چلنا. ہاں یہ بھی بصورت قرآن لگ چلنا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے میرا پیغمبر تیرا تعویذ اساں بنایا ہے تا قرآن بنایا ہے. کیا شے بنائی ہے؟ ہاں قرآن تیرا تعویذ بن کے آیا ہے میرا پیغمبر تے تعویذ لکھن والا نہیں پڑھن والا تعویذ بنایا ہے سے میرا پاک پیغمبر. اللہ کیویں تعویذ بنایا ہے؟ اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر آنکھ اپنی زبان نال رب اعوذ بکا من همزات الشیاطین و
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، آنکھ اپنی زبان نال او جن جیویں شالا میرا سونے دا سردار پیغمبر لَعَمْرُ کا، او میرے جن جیویں میرا پاک پیغمبر او شلا حیاتی دا دھاگا وڈا ہوئی میرے پاک پیغمبر لَعَمْرُ کا لَعَمْرُ کا لَعَمْرُ کا اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر آنکھ زبان نال تویز پڑھیا کر رب اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین، اللہ شیطان دے حمزیاں کلومے کو محفوظ رکھ، شیطان دے حملے کرن کو محفوظ رکھ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ اللہ تے میرے کول آون کولو کسے شیطان تے جن کولو اللہ محفوظ فرما تے پناہ بھی اللہ کریم کولو مگدے پین امام الانبیاء پیغمبر۔ او میاں قرآن نے تویز دا مانا دسا چھوڑے ہے، قرآن آدھے تویز نہ ہے زبان نال پڑھن دا، کیوں؟ پیغمبر نے پڑھ کے تویز کیتا ہے، لکھنا کم شیطان آندہ تے پڑھنا کم عباد الرحمن آندہ۔ اللہ کریم فرماندہ ہے میرا پیغمبر بھی تویز پڑھ کے کریں دا پی ہے، تو بھی تویز کرنے تا زبان نال پڑھیا کرتے آکھیا کر رب اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ اے میرے پاک پیغمبر اے تویز تو کریں دوانج پڑھ دوانج تیرے ہوتے کسے دا وار نہ چل سی، تیرے ہوتے حملہ کرن والے نظر بد مارن والے بیمان اے سارے آندے رہے ویسن، میں سارے انہوں پچھا مکالہ کر چھوڑا مگر میرے سونے اندر سردار تیرے ہوتے کوئی دھبت داغ نہیں لاوان دیونا۔ 17-18 بندے ہیں محمد الرسول اللہ کو نظر بد مارن واسطے قریشیاں نے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم دا قرآن شہادت دیتا ہے، اللہ کریم فرماندہ ہے جس ویلے اللہ دا رسول قرآن پڑھدا کھلا، جس ویلے او آکے مجمع دے اندر 17-18 بندے بہ گئے تے وڈیاں وڈیاں اکھیاں کر کے نبی علیہ السلام دے چہرہ جبین دی طرف دے رہ گئے، محمد رسول اللہ دے چہرے دی طرف دے رہ گئے، دیکھ دیکھ کے تھک گئے مگر انہاں دی نظر بد دا اثر پیغمبر دے وجود تے کوئی نہیں ہویا۔ اللہ کریم نے فوراً قرآن دی آیت نازل فرما دیتی ہے، اللہ فرماندا ہے ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون۔ اے میرے پاک پیغمبر ہیں تو پرلے درجے دے کافر بیمان میں نہیں فتوہ لیندہ پیا، اللہ دا قرآن فتوہ لا رہا ہے ان یکاد الذین کفروا ان یکاد الذین کفروا۔ اللہ فرماندا ہے فتوہ میں پہلے لایا ہے تے جڑے میرے پیغمبر نظر بد مارنا ہے میں انہاں دا مسئلہ بعد بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے لیزلقونک بابصارہم، اپنی آنکھیاں وڈیاں کر کے نظر بد مرندے رہ گئے مگر اللہ پاک نے کوئی نہ چلن دیتی، کیوں؟ پیغمبر نے پہلے پڑھن والا تویز کیتا ہویا رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ پیغمبر نے تویز پڑھ کے سکھایا ہے، لہذا اللہ کریم فرماندا ہے تو بھی تویز پڑھیا کر، لکھیا نہ کر، لکھانا لکم شرک ہی۔ پیغمبر نے خود فرمایا ہے من تعلق تمیمتا فقد اشرکا، امام الانبیاء پیغمبر فرمایا او جیڑا تویز لٹکاندا ہے تمیمہ لٹکاندا ہے او دے نال دا مشرک اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ دا میرے پیغمبر دی تعلیم تویزاں کو لو پا کے میرے پیغمبر دی تعلیم بے مثال ہے، لہذا اللہ دے قرآن تھا دے تویز نائے پڑھن دا۔ مشکات شریف اٹھا کے دیکھو، بخاری بھی اٹھا کے دیکھو، اما عائشہ صدیقہ خود محمد رسول اللہ دے بارے خود عادات نقل کریں دیاں پئیاں۔ نبی علیہ السلام جس وقت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا الى فراشی، جس ویلے رات دے وقت اللہ دے پاک پیغمبر اپنے بستر دے ہوتے لیٹن واسطے ارادہ کریں دیاں، اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر وت الحمد شریف پڑھ
پڑھتے ہیں، آخری سورتاں دو پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اے سارا قرآن پڑھ کے اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں اپنے بستر دے اوتے بیٹھ کے وت اللہ دے پاک رسول اپنے جسم مبارک تے پھونک مار دیندے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، انہاں دو جسلے معصوم بچے ہیں، انہاں دے بارے اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے گلے دے اندر تویز لکھ کے نہیں گتیا، حالانکہ او بھی معصوم بچے ہیں، مگر اللہ دے پاک پیغمبر حسن و حسین دے اوتے قرآن پڑھ کے دم کریں دے ہوندے ہیں۔ لہذا تویزاں کولو پاک تعلیم ہے تو کس دی تعلیم ہے؟ بولو تعلیم محمد الرسول اللہ، اے تویزہ کولو پاک تعلیم ہے، کیونکہ تویز پلیت میرے پیغمبر دی تعلیم معاذ اللہ پلیت نہیں ہے، میرے محبوب پیغمبر دی تعلیم تو بے مثال ہے، میرے پیغمبر دی تعلیم تو پاک ہے، اطہر ہے، مطہر ہے، مطہر ہے۔ اس وجہ تو اللہ کریم فرماندا ہے میرے پیغمبر دی تعلیم بے مثال تعلیم ہے، اس تعلیم نو قابو تو چکر اللہ دی قسم میں دن قیامت ہونی میں اللہ تے کو والے سو تعلیم تو تھڑکن کوئی نہ دے سا مگر بصورت قرآن تعلیم آمنی، نبوت دے علم دا رنگ چڑھنا ہے تو بصورت قرآن چڑھنا ہے۔ اللہ کریم فرماندے وقت میرے پاک پیغمبر دی نبوت دے علم دا اے مسئلہ بھی آ گیا ہے۔ اللہ کریم فرماندے میرا پاک پیغمبر بھی پاک ہے، میں اللہ بھی آگ پاک ہاں، میں اللہ طاہر ہاں، میں طاہر چیز نو پسند کردہ تے میرے پاک پیغمبر دی تعلیم پیدے سیندی ہے، قرآن پیغمبر دی نبوت دی تعلیم دا خزانہ بن کے آیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی تعلیم پیدے سیندی ہے۔ اللہ کریم فرمانے میرے محبوب پیغمبر دا وجود بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دی جسامت بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دا قول بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دا ماحول بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دا تجمل بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دا تحسن بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دا تعبد بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دی امامت بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دی امانت بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دی تلاوت بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دی شجاعت بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دی سیاست بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دی قرآت بھی پاک ہے، میرے پیغمبر دی قرآت بھی پاک ہے۔ ہر معاملے کو اللہ پاک نے پاک رکھیا ہے، لہذا پاک جسم مبارک تے میرے محبوب پیغمبر دے جسم تے جادو دا اثر چل سکتا نہیں ہے، کیونکہ جادو نرا شیطانی اثر ہے، جادو نرا پلیتی دا نا ہے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ خود لکھی ہے، شیخ زادہ علی البیضاوی وہ فرما دیں جادو دے اندر نری غیر اللہ دی پکار ہوندی ہے، جادو دے اندر نری غیر اللہ دی سورو پکار ہوندی ہے، تے پیغمبر اس سورو پکار کو لو پاک ہے، پیغمبر دے ہوتے انہاں پلیتاں دا جادو دا اثر ہو سکتا نہیں ہے۔ اس وجہ تو میرا تا ایمان ہے، میں کسے نال زد بازی نہیں کریں دا، میں تا اللہ دے قرآن تے ایمان رکھیں دا ہوں دا، اس وجہ تو میں پیغمبر دا امتیاں میں کو کسے نال زد بازی کوئی نہیں، اللہ دے قرآن تے تو بھی ایمان رکھو بندے۔ اللہ فرماندا ہے ذرا اپنی عقل نال تنہائی دے اندر بہ کے سوچا کر، او تیرے جسم دے اوتے اگر کسے دا جادو دا اثر چل ونجے، تیرا دماغ پاگل ہو ونجے تو کتنی بڑی بےزتی ہو ویندی ہے پورے خاندان دے اندر، تے تو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تعالی من بے مثال جسم مبارک ہے، پیغمبر دے جسم تو دور رہ گیا، پیغمبر دے جسم مبارک دے دماغ مبارک تے بھی جادو دا اثر چل سکدا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اے پیغمبر دی تعلیم دسیں دی پئی ہے، نہ پیغمبر دے دماغ تے اثر ہوندا ہے نہ پیغمبر دے جسم تے اثر ہوندا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماندا ہے میں قرآن کولوں پوچھا کے میرا قرآن تے پیاد ہے، قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا قال الکافرون ان ھذا لساحر کذاب۔ اللہ کریم فرماندن اے مسحور دا لفظ یاد رکھے ہے، ایک ساحر ہوندا ہے جادوگر، ایک مسحور ہوندا ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے جیڑا جادوگر رہے ہو پکا کافر ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہے، تے جیڑا جادوگر دی تصدیق چا کرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا
يدخل الجنہ مصدقم بالسحر لا يدخل الجنہ. او جڑا جادو دی تصدیق چا کرے تے جادو کو برحق چا منے تے جادوگر دی تصدیق چا کرے تے آکھے او میاں جادو والے بڑے سچے ہوندے نے. اللہ دے رسول فرمایا ہے مصدقم بالسحر لا يدخل الجنہ. او کدائیں جنت دی ہوا نہیں سنگ سکدا. اس وجہ تو اللہ کریم بھی فرما دے اللہ دا قرآن بھی یاد ہے اے تا کافراں تے ظالماں دا عقیدہ ظالم بہ کے آدے ہوندے ہیں جو اے دے پیچھے کیوں لگے ودے ہو اے دا تا معاذ اللہ عقل ٹھکانے تے کوئی نہیں ہے. روایات اٹھا کے دیکھ لو روایات دے اندر کس قسم دا اثر موجود ہے. سارے اثر موجود ہیں حتیٰ کہ پیغمبر دی بھی ادبی موجود ہے روایات دے اندر مگر کوئی ایک روایت قرآن پاک دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ دا قرآن بے عیب ہے. روایتاں گھڑن والے آپ تا گستاخ رسول ہو سکتے ہیں پیغمبر دے دشمن ہو سکتے ہیں مگر اللہ دا قرآن بھی سچا ہے پیغمبر صاحب قرآن بھی سچا ہے. پیغمبر دی زبان بھی شک نہیں آ سکتا اللہ دے قرآن میں شک نہیں آ سکتا. اللہ کریم فرماندا ہے قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. او میرے پیغمبر تے جادو دا اثر نہیں ہو سکتا. ول اللہ کریم نے یہ تو میاں سورہ فرقان دی آیت ہے. ول اللہ کریم نے 15ویں سپارے دے اندر سورہ بنی اسرائیل دے اندر بھی اللہ نے شکوہ نقل فرمایا ہے. اللہ کریم فرمانے یہ تا مکے دے مشرکاں دا عقیدہ او بہ کے آدھے ہوندے ہیں جو پیغمبر دا معاذ اللہ دماغ ٹھکانے تے کوئی نہیں ہے. اے دے اوتے سادے جادوگر نے جادو کیتا ہے تے معاذ اللہ اس دا دماغ ختم ہو گیا ہے ماب ہو گیا ہے. اللہ دا اے تا مشرکاں دا عقیدہ مسلمان عقیدہ بناوے تا قرآن دے ذریعے بناوے. اللہ دا قرآن تا یو دسیں دا پیا ہے میرے پیغمبر دی سیرت بھی پاک ہے میرے پیغمبر دی صورت بھی پاک ہے میرے پیغمبر دی جسامت بھی پاک ہے. ہر لحاظ نال اللہ نے پاک بنا چھوڑے ہے. لہذا پاک جسم مبارک تے پلیت چیز دا اثر کوئی نہیں ہو سکتا. تائیں اللہ دے پاک رسول فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی منکم فی المنام فقد رآنی. او میرے صحابہ کرام سن گنو جڑا توڑے وچوں میں پیغمبر کو خواب دے اندر نیندر دی حالت دے اندر دے گنے او شک نہ کیتا کرے جو پتہ نہیں کہہ کو دٹھا ہے. نہیں فقد رآنی او میں امام الانبیاء پیغمبر دا دیدار ہویا. صحابہ کرام کو خواب دے اندر نیندر دی حالت دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اس وجہ تو کہ میری شکل و صورت بڑھن دی طاقت کسے دے اندر کوئی نہیں ہے. فإن الشیطان لا یتمثل بصورتی. شیطان جتنا زور لاندا رہ ونجے سارے جن رل کے آ ونجن میں پیغمبر دی شکل و صورت بنن دی طاقت کسے وچ کوئی نہیں. تعلیم پاک ہے کہ کوئی نہ ہے. لہذا اللہ فرماندا ہے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے اتے چل میرے پیغمبر دی نبوت دے علم دا رنگ چڑھنا ہے تا قرآن دے ذریعے چڑھنا ہے. میرے پیغمبر دی عادات خصلات سنت مبارکہ قرآن دے وچے پیچھے چلنا ہی. پہلے قرآن دی تعلیم من بصورت قرآن مقدس جس لئے قرآن تے ایمان آندہ گیا خود بخود آٹومیٹک پیغمبر دی سنت مبارک دی تعلیم اللہ خود نصیب فرما دے سی. اے ہو نہیں سکتا جڑا قرآن مننے تے حدیث دا دشمن ہو ونجے اے کدے نہیں ہو سکتا. کیوں اللہ کریم نے اکٹھے چلایا ہے. قرآن بھی چلتا ہے حدیث بھی چل دی ہے اگر صحابہ کرام دا اجماع بھی چلتا ہے. اس وجہ تو اللہ کریم نے تائیں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا علم نو پاک رکھیا ہے. جو ہن پیغمبر دا کلمہ پڑھن والا چاہے او جیڑی جماعت دا ہوئے مرد ہے یا عورت جب تک میرے پیغمبر دی نبوت علم دا رنگ نہ چڑھے او تو نہیں میرے پیغمبر دا امتی. دن قیامت دے جو میں جو ساری زندگی گزار دے میں قرآن نال میرا نہ واسطہ ہوئے جی حدیث نال نہ ہوئے میرا واسطہ. میں روایتاں تے کہانیاں تے قصے تے او تریجے پاسے میں گیا کھڑا ہوا. دن قیامت دے اللہ دے رسول دے سامنے جس لے ونیا تا اللہ دے رسول آکسن جو اے میرا امتی بولو
نبی علیہ السلام دوروں دیکھ کے آسن چخے کرو سٹو جہنم دے در سڈا. اللہ دے رسول اس موقع تے بھی فرمائے سوہکن لمن غیر آبادی. اس یہ ہو جائیں جڑے پیغمبر دے قرآن دے بھی دشمن ہوئے، پیغمبر دی حدیث مبارک دے بھی دشمن ہوئے، ساری زندگی ڈنگرار گزار دے جی میں جانور زندگی گزار دے اندر. اللہ دے دن قیامت دے آسی تا میرا پیغمبر بھی ہوں کو اپنے منہ لاونا. جڑے محمد مصطفیٰ نہیں منہ لاونا، اللہ لاونے، اللہ رحمت وساونی ہے. لہذا اللہ نے ثابت فرما چھوڑیا ہے توڑے ساڑے واسطے. اللہ نے اگر فیصلہ کیتا ہے قرآن دے ذریعے تو ایہو فیصلہ کیتا ہے جو تیری میری زندگی دے اندر اگر رنگ چڑھے تو نبوت علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا او چڑھے تو بصورت قرآن چڑھے. لہذا جڑا مولوی بیان کرے ان دے فٹ سامنے سوال کر مولانا صاحب تسا سچے ہو ٹھیک ہو مگر تسا سا کو بیان سناؤ تو اللہ دے قرآن جو سناؤ. کیوں اے ہے محمد الرسول اللہ دی نبوت دا علم تے نبوت دے علم چو سب تو پہلا نمبر اللہ دے قرآن دا ہے. مولانا صاحب قرآن دیا آیاتہ پڑھ کے سمجھاؤ تاکہ مولانا صاحب دا بھی ایمان تازہ ہوئے تے سننا لے دا ایمان تازہ ہوئے. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرا خیال ہے اتنا باقی کافی ہے، وقت زندگی رہی تا انشاءاللہ ملاقات ہو سی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب